بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 18 جی 18 نمبر صفحہ، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 2۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ إن يثقفوكم، اگر وہ تم پر قابو پالیں، اگر وہ تمہیں پالیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نفع نہیں دیں گی تم کو تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق تھا تمہارے لیے بہترین اسوہ، فی ابراہیم، ابراہیم میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، ہم تو تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، کفرنا بکم، ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابداً ہمیشہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کو یہ کہنا، لأستغفرن لک، کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش طلب کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک یا اختیار نہیں رکھتا ہوں، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے توکل کیا ہے، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا ہے، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ان کو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ،
کہ مطلب تم سمجھتے ہو کہ شاید اس طرح محبت کے پیغام بھیج کر ان کی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے، جیسے وہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، تو تم سمجھتے ہو کہ شاید اس طرح ہم ان کی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مرضی کر لو، ان کو جتنا مرضی راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ان کی فطرت یہ ہے کافروں کی کہ ان یثقفوکم، اگر وہ تمہارے اوپر قابو پا لیں، مطلب ان کو فتح ہو جائے، تم ان کے قابو کسی طرح آ جاؤ، تو یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے ہماری طرف خط لکھا تھا، یا یہ ہمارا کچھ لگتا لگاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارے پرانے مراسم تھے، تعلقات تھے، یا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ اگر انہوں نے تمہارے اوپر قبضہ کر لیا، قابو پا لیا، تو پھر وہ تمہارے دشمن ہوں گے، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، مطلب تمہیں بہت ماریں گے، پھر وہ برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور زبانیں، ہاتھوں سے بھی تمہیں تکلیف دیں گے اور زبانوں سے بھی تمہیں تکلیف دیں گے۔ شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی کافروں کے لوگ گرفتار ہو کر آ جاتے ہیں تو مسلمان ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، الا کہ کوئی بہت ہی بڑا مجرم ہو تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہ قتل کر دیتے ہیں، تکلیف نہیں دیتے۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، رحم دلی ہے۔ تاریخ بھی یہی بتا رہی ہے کہ خواہ مخواہ تکلیف نہیں دیتے، چلو یہ ہے کہ بندہ قتل کر دیا، حد یہ ہے۔ یہ کافر لوگ اتنے وحشی قسم کے لوگ ہیں، اتنے درندہ صفت یہ لوگ ہیں، قیدیوں کے ساتھ ظلم و ستم کی جو داستانیں یہ رقم کرتے ہیں، سن کر ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کوئی انسان لوگ ہیں یا کیا لوگ ہیں یہ۔ آج بھی یہ گوانتانامو کی جیل ہے اور کئی جو ان کی جیلیں ہیں جہاں جہاں مسلمان مجاہدوں کو یہ قید رکھتے ہیں، واللہ ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ بندہ سن نہیں سکتا۔ زندہ انسان کے اوپر بھوکے کتوں کو چھوڑ دینا اور استریاں گرم کر کے ان کے ننگے جسموں پر لگانا اور بلیڈ کے ساتھ زندہ انسان کی زبان کاٹ دینا اور زندہ انسان کے ناخن کھینچنا، یہ کتنے دردناک مناظر ہیں۔ زندہ انسان کو آگ میں جلا دینا، زندہ انسان کو پانی میں غوطے دے دے کر مارنا، یہ صورتیں قیدیوں کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، اور یہ کفار کی جیلوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں کرتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محبت کے پیغام بھیج کر تم ان کو راضی کر لو گے؟ اگر یہ آج یا کل تمہارے اوپر قابو پا لیں تو یہ سب دوستیاں اور محبتیں اور یہ سب کچھ، یہ پرانے تعلقات اور مراسم، یہ ایک سائڈ پہ رہ جائیں گے، یہ پوری دشمنی پر اتر آئیں گے۔ وہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کہ مشرکوں کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ حالت ان کی یہ ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت یعنی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ کسی عہد معاہدے کا خیال رکھیں گے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، تو پھر کیوں ان کی طرف محبت بھرے پیغامات بھیجتے ہو؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کفر اختیار کر کے ان کے ساتھ ہی مل جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اچھا، پھر یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور زاویے سے بات سمجھا رہے ہیں کہ اچھا تم نے اپنی اولاد کی خاطر یا جو مکے میں رشتہ دار تھے ان کی خاطر ہی خط لکھا نا، تو کیا ہے تم اللہ کے بندو یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ یہ رشتہ داریوں کی تو یہ اوقات ہے کہ یہ تمہارے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے، تو جب یہ تمہارے کام ہی آنے والی نہیں ہے تو ان کی خاطر مسلمانوں کا اتنا بڑا راز جو ہے وہ ظاہر کرنے لگ جانا یا مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں بنانے لگ جانا۔ لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے کام نہیں آئیں گی تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم، نہ ہی تمہاری اولادیں۔
یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہی ظاہر جو مطلب ہے کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کیا جو کس نے کیا کیا ہے، جو نیکی ہے اس کا بدلہ ملے گا، جو برائی ہے اس کی سزا ملے گی، جو ایک معروف مطلب ہے اس کا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے یفصل بینکم کا کہ جن رشتہ داروں کی خاطر تم اتنا بڑا رسک لے رہے ہو، تو حالت تو یہ ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فاصلہ ہو جائے گا، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، تم ان کے کچھ کام نہیں آؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کی ایک نیکی کم ہے، صرف ایک نیکی کم ہے، اور بیٹے کے پاس ہزاروں نیکیاں زیادہ ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹا ایک نیکی باپ کو دے دے، ایسا نہیں ہوگا، جب ہوگا ہی نہیں ایسا۔ تمہارے اور ان کے درمیان، اولادوں کے درمیان، باپوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان، بہنوں بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، تو پھر کیوں کسی کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو؟ یہ مطلب اس کا یفصل بینکم، جیسے وہ ہے نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن بھاگ جائے گا آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اور اپنی ماں کو چھوڑ کر، اور اپنے باپ کو چھوڑ کر، اور اپنی بیگم کو چھوڑ کر، اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر۔ ہر آدمی اس دن ایسی ٹینشن میں ہوگا کہ وہ ٹینشن اس کو دنیا جہان کے ہر طرح کے رشتے سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو پھر جب ان رشتوں نے تمہارے کام نہیں آنا، تم نے ان کے کام نہیں آنا، ایک دوسرے سے بھاگنا ہے، یفصل بینکم، تمہارے درمیان فاصلہ ہو جائے گا، تو پھر کیوں ان کی خاطر ہلکان ہوئے پھر رہے ہو کہ ان کی خاطر اتنے بڑے بڑے رزق لے رہے ہو؟ یہ کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہاں یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، اور یہ مت سمجھو کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ دیکھو ابراہیم کے بھی تو رشتہ دار تھے نا، لیکن اس اللہ کے بندے نے، تمہارے کچھ رشتہ دار ہیں مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی خاطر یہ تم نے اتنا بڑا رسک لے لیا ہے، تو تمہارے لیے ابراہیم کی مثال کتنی اچھی مثال تھی کہ اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے خاندان برادری کے لوگ، اس کے علاقے کے لوگ، حتیٰ کہ اس کی پوری حکومت وہ اس کے خلاف تھی، وہ اکیلا اللہ کا بندہ ایک طرف تھا، تو اس نے نہ رشتہ داری کا خیال کیا، نہ اس نے برادری کنبے قبیلے کا خیال کیا، نہ انہوں نے اپنے ملک اور حکومت کا خیال کیا، وہ اللہ کی توحید پر مستقیم ہو گئے اور پھر اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ تمہارے لیے کتنا اچھا نمونہ تھا کہ تم بھی ایسے کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ تھے، والذین معہ، اور ابراہیم اور ان کے جو ساتھی ہیں، ساتھیوں سے مراد جو بعد میں ان کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام بھی ابراہیم کے ساتھی تھے، یہ لوگ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اب اپنی قوم میں وہ سگا باپ بھی آ گیا، اپنی قوم میں وہ خاندان کے سارے افراد بھی آ گئے، اپنی قوم میں برادری اور علاقہ اور حکومت سب کچھ آ گیا، سب کو کہہ دیا کہ ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، صرف تم سے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان سے بھی ہم بری ہیں۔ یہ دیکھو یہ ہے عقیدہ برا۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ ولا، ولا کا معنی دوستی، کہ دوستی بھی اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ وہ حدیث آتی نا 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک
وہ بتائے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ملتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ اکٹھے اللہ کے لیے رہتے ہیں، اور جدا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی ڈیوٹی کہیں لگ گئی اور کسی دوسرے کی ڈیوٹی کہیں اور لگ گئی، ایک جو ہے وہ لانچ ہو گیا، میدان جنگ میں چلا گیا، اور دوسرے کی ادھر ہی ڈیوٹی لگی رہی، تو اس کے باوجود، دور ہونے کے باوجود، وہ دلوں کے لحاظ سے قریب رہتے ہیں کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت یہ عقیدہ ولا ہے، اور اللہ ہی کے لیے نفرت یہ عقیدہ برا ہے، کہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ پھر ہمارا بھی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ بدر کی جنگ ہوئی نا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہماری تلواروں کے نیچے آ رہے تھے، بھائی کی تلوار کے نیچے بھائی آ رہا تھا، بیٹے کی تلوار کے نیچے باپ آ رہا تھا، اور بانجے کی تلوار کے نیچے ماموں آ رہا تھا۔ کتنے کلوز رشتہ دار ہیں، لیکن بیچ میں فرق کیا تھا؟ عقیدہ توحید کا، کہ یہ توحید پرست تھے اور وہ بت پرست اور شرک پرست تھے۔ تو کہا کہ جب تم اللہ کے نہیں تو پھر رشتہ داری کیا ہے، پھر ہم تم کچھ آپس میں نہیں لگتے۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی گرفتار ہو گئے نا، تو کہتے ہیں کہ جس نے مجھے گرفتار کیا تو وہ مجھے پکڑ کے باندھ رہا تھا، تو دور سے میں نے بھائی سعد کو دیکھا تو دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ ماں جایا بھائی آ رہا ہے تو کچھ نرمی کروائے گا، کچھ کہہ دے گا یار اس کو چھوڑ دو میرا بھائی ہے۔ تو جب سعد قریب آئے تو وہ باندھنے والے کو کہنے لگے کہ ذرا مضبوط کر کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑے پیسے دے گی تجھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس امید میں تھا کہ بھائی آ رہا ہے تو چھڑائے گا، تو نے یہ بات کر دی۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو بھائی ہے، لیکن تیرے سے زیادہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، تیرے ساتھ رشتہ ہے نسب کا، اس کے ساتھ رشتہ ہے عقیدے کا، ایمان کا، توحید کا رشتہ ہے، یہ رشتہ تیرے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے مجھے۔ یہ ہے عقیدہ برا، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو اب دیکھو نا وہ کتنی صاف واضح آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یہ عقیدہ برا پر مشتمل ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ اے کافرو، کوئی لگی لپٹی نہیں، صاف ستھرا سیدھا لفظ بول دیا، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں مانتا جن کو تم مانتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کو نہیں پوجتے ہو جس کو میں پوجتا ہوں۔ پھر آگے جا کے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارا میرا کیا تعلق ہے؟ وہ دعا نہیں ہم روزانہ کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ ہو گیا عقیدہ ولا، کہ ان کے ساتھ محبت ہو جائے جن پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہو گیا عقیدہ برا۔ ہر روز ہم اس عقیدے کو اپنی نماز میں دہراتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کو تم پوجتے ہو ان سے بھی بری ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے عداوت، دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، کہ جب تک تم عقیدہ توحید پر نہیں آتے ہو، جتنے مرضی قریبی رشتہ دار ہو، ہمارا تمہارا آپس میں بغض ہی ہے اور دشمنی ہی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ بہترین اسوہ ہے ہمارے لیے۔
اچھا پھر بیچ میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات ایسی کہی تھی، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، وہ تم نے نہیں کہنی۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کو کہنا لأستغفرن لک، کہ اے ابا جی میں اللہ سے ضرور آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلنے لگے نا تو اپنے باپ کو کہنے لگے کہ ابا میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا، مانگتا ہی رہوں گا۔ تو دیکھیں نا وہ مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، بخشش کی دعا کرنا یہ منع ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ جو کوئی حالت شرک میں مرے نہ اس کے لیے دعا کرو، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو، نہ اس کا جنازہ پڑھو۔ پھر فرمایا 70 سے زائد مرتبہ بھی دعا کرو گے تو میں نے ان کو معاف کوئی نہیں کرنا، کیونکہ وہ شرک کرتے ہوئے مرا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا تو وہ اس کے لیے دعا کرتے رہے، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا لفظ لگا کر اس بات کو مستثنا کر دیا کہ ایسا تم نے نہیں کرنا، باقی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہنے لگے کہ میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ربنا علیک توکلنا، یہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم اپنے رب کو کہیں کہ اللہ چاہے ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، جیسے وہ ہمارے قاری عبدالحفیظ صاحب شعر پڑھا کرتے تھے نا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ ہے توحید، کہ حشر میں اللہ کہہ دے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے پوری دنیا سے دشمنی میری توحید کی خاطر لے رکھی تھی، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو خفا ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا بھائی، دنیا ناراض ہو جائے تو کیا ہے، اللہ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو جب دنیا آپ کی مخالفت پہ اتر آئے تو پھر یہ کہو ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر توکل کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کیا ہے ہم نے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ تیری طرف ہی ہمارا لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔